ایک شب قلب کے تخت پر کیف و مستی کی چادر بچھا، ہر ادب سے نگاہیں جھکا کر ہر ایک غم بھلا کر، کبھی محفل ذکر خیر البشر بھی سجا کر تو دیکھو، سجا کر تو دیکھو، محفل نعت میں آؤ، رحمت رب کی پاؤ۔ زباں کو حرم کی طرح زمزم عشق سے غسل دے کر گلاب و چمیلی میں دھو، حکم معبود میں ان کی مولود میں لحن داؤد میں تو زندگی رب رکھیاں شفانے سرکار دے، سرکار دے لنگر بچے، رب رکھیاں شفانے سرکار دے، سرکار دے لنگر بچے، رب رکھیاں شفانے رج رج کے دکھایا تیرے دکھ جاون گے، رج کے دکھایا تیرے دکھ جاون گے، غلام بھائی سبحان کا خیال رکھو۔ ہلو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق۔ کیونکہ کیڈی قسمت والی گل ہے کہ سارے بندہ لے لے عظمت تاجدار ختم نبوت زندہ باد، عظمت تاجدار ختم نبوت زندہ باد، عظمت تاجدار ختم نبوت زندہ باد، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ مدنی واسطے وہ آواز بلند کرے، ہوں پتہ چلے گا کہ کون نہیں بولے تو کون
اللہ لبیک 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 یا رسول 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 اللہ لبیک تکبیر اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ سیدی مرشدی یا نبی یا نبی سیدی مرشدی یا نبی یا نبی غلام ہے رسول کے غلام ہیں غلام ہے رسول کے غلام ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے جو ہو نہ عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے جو ہو نہ عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول جو ہے ہو نہ عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے سرکار کی آمد مرحبا منٹار کی آمد مرحبا شلدار کی آمد سہنے کی آمد جشن سونے سے منائے تے کمی رہندی نہیں چھڈ کے در غیراں سخیاں سے سخیلے در تے رب دے محبوب تے نبیاں دے نبی دے در دے جا کے چھوڑ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ تحقیق اچھا عظمت تاجدار ختم نبوت زندہ عظمت تاجدار ختم نبوت لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک لبیک اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد قاضی صاحب کا حکم ہے کہ سورج کو کلام کا نذرانہ بھی پیش کیا جواب جا کے دینا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ تحقیق اچھا زندہ باد زندہ باد کملی والا وہ کتنا سبحان اللہ جان دے مولا جان دے وہ کملی والا وہ کتنا اللہ جان دے مولا جان دے وہ کملی
لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. الحمدللہ. دوست احباب ادھر ہی ٹھہر جائیں, ادھر ہی ٹھہر جائیں بھائی, ادھر ٹھہر جائیں دوست احباب, ادھر ہی ٹھہر جائیں. رک جائیں ادھر. الحمدللہ یہ عاشقان رسول کا قافلہ اس سیار غیر میں آج تاریخ رقم کر گیا اور یہ لوگوں کو اہل سنت و جماعت نے آج آشکار کر دیا کہ یہ جو بنیاد ڈالی تھی وہ کون لوگ تھے؟ وہ لوگ تھے جن کا نام آج امام شاہ احمد نورانی صدیقی کے نام سے پکارتے ہیں. جن لوگوں نے یہ بنیاد ڈالی تھی ان کا نام حضور شیخ الاسلام والمسلمین خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ ان کو پکارتے ہیں. جنہوں نے یہ بنیاد ڈالی تھی ان کو حضور غازی ملت علامہ غازی غلام رسول سیالوی کے نام سے یاد کرتے ہیں. جنہوں نے یہ بنیاد ڈالی تھی ان کو مولانا مشتاق احمد چشتی سیالوی کے نام سے لوگ جانتے ہیں. یہ حضرت صاحب ضیاء اللہ چشتی سیالوی صاحب کے نام سے منسوب ہیں اور حضور شیخ الاسلام خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے آج پہ انہوں نے بیعت کی ہے. میرے پیر بھائی ہیں, ان کی ضیاء الامت ضیاء قمر الدین والدین فاؤنڈیشن وہ پوری دنیا میں چل رہی ہے. ان کی ختم نبوت کی فاؤنڈیشن پوری دنیا میں چل رہی ہے. یہ سوات سے تشریف لائے ہیں. لوگوں نے ان کو بتایا کہ ادھر ایک غازی غلام رسول شخص کا نام تھا, وہ جناب نگر میں ایک شمع جلا کے گیا ہے. آؤ اس شمع کو مزید تقویت دو. یہ سوات سے سیالوی صاحب تشریف لائے. ان کا کراچی سے بھی تعلق ہے. میں ان کو 2 منٹ کے لیے, کیونکہ ٹائم ہمارے پاس انتہائی مختصر ہے, 2 منٹ کے لیے ان کو گزارش کروں گا کہ اپنے ملفوظات نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد نہ ہوتے خدائی نہ ہوتی. ذرا مجھے پتہ چلنا چاہیے یہ عاشق ہے یہاں پر. محمد نہ ہوتے خدائی نہ ہوتی, خدا نے یہ دنیا بنائی نہ ہوتی, سہارا نہ ہوتا
اگر مصطفیٰ کا غریبوں کی مشکل کشائی نہ ہوتی، محمد نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا، نہ جن نہ بشر ہوتے، نہ شمس و قمر ہوتے، نہ بحر و بر ہوتے، نہ سماع و سمک ہوتے، نہ رفت و پستی ہوتی، کچھ بھی نہ ہوتا اگر محمد نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا۔ سامعین محترم، میں دو لفظوں میں اس جلوس کی اہمیت بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں پر یہ جو آپ آئے ہیں، اس جلوس کی اہمیت کیا ہے۔ خدا کی عزت و جلال کی قسم، 1.5 ارب کے قریب مسلمان ہیں۔ کتنے؟ 1.5 ارب کے قریب۔ ساری دنیا کے جتنے مسلمان ہیں ان سارے مسلمانوں کو متقی پرہیزگار بنانا ایک طرف، مگر کسی ایک مسلمان کو گمراہی سے بچانا وہ ایک طرف۔ اسی طریقے سے ساری دنیا کے اندر جو جلوس نکالے جا رہے ہیں ان کی عصمت اپنی جگہ، ان کی رفت اپنی جگہ، ان کا مقام اپنی جگہ، ان کی شان اپنی جگہ، مگر دارالکفر میں ربوہ کے اندر جو جلوس نکالنا ہے اس کی شان اپنی جگہ پر ہے، کیونکہ یہاں پر دو لوگوں کا مقابلہ ہے۔ ایک وہ لوگ ہیں جو اسود انسی اور مسلمہ قذاب کے راہ پر چلتے ہوئے یہاں پر قادیانی بنتے ہیں، کافر ہیں، اور دوسرے وہ ہیں جو ابوبکر صدیق اور علی المرتضیٰ کی راہ پر۔ اب یہاں پر ایک نعرہ ہو جانا چاہیے، نعرہ تکبیر، ماشاءاللہ۔ میں آپ کو حقیقت میں عرض کروں، غازی غلام رسول صاحب، ان کا نام سن کر، ان کا یہ جلوس کا سن کر میں اسپیشل اس جلوس میں حاضری کے لیے کراچی سے آیا ہوں، اور خدا کی قسم اپنے جلوس کو چھوڑ کر آیا ہوں۔ بہت بڑا ہمارا جلوس ہوتا ہے، میں نے کہا وہ سارے جلوس ایک طرف، مگر یہاں پر ان کے سینے میں آ کر، ان کے اوپر بیٹھ کر، حضور کا نام لے کر، حضور کے امتیوں میں نام لکھوانا، بہت مہربانی کر علامہ سیالوی صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو دین و دنیا کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ رات جو سابقہ رات جو گزری ہے پوری دنیا میں میڈیا پہ دکھایا گیا، مسلمانوں کے دلوں پہ جو بات گزری اس بات کا پوری دنیا میں افسوس ہوا، خاص طور پہ مسلمانوں میں یہ جو جذبات چھوڑے گئے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ بابری مسجد کی جگہ انڈیا سپریم کورٹ نے کہا کہ وہاں چرچ بنایا جائے، مسلمان حکومت وقت سے یہ التجا کرتے ہیں، سب ہاتھ اٹھا کے کہو کہ ہم بابری مسجد پہ کبھی مندر نہیں بننے دیں گے، بابری مسجد کی جگہ پہ کبھی مندر نہیں بننے دیں گے۔ آج اگر بابری مسجد کی جگہ پہ مندر بن گیا تو کل اسرائیلی لوگ بیت المقدس کو نعوذ باللہ ضرور استعمال کریں گے۔ ہمارے جذبات یہ بات نہیں کہتے، لوگوں ہم میڈیا پہ یہ بات ریکارڈ کراتے ہیں، وزارت مذہبی امور تک یہ باتیں پہنچا رہے ہیں، وزیر اعظم پاکستان سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ انڈیا کے مودی کو بتا دو کہ یہ مسلمانوں کی عبادت ہے۔ اور 2 منٹ کے لیے محترم مارشد بچہ آپ کی سائڈ میں نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، سبحان اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ تعالیٰ کا کروڑ شکر ہے کہ اللہ پاک نے زندگی میں پھر ایک دفعہ ہمیں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے
میلاد والے دن اس جلوس میں شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ جتنے بھی دوست احباب ہمارے ساتھ اس جلوس میں شریک ہوئے اور جتنے علاقوں سے جلوس میں لوگ شریک ہوئے، ہم ان کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ان کے قدموں کو، ان کی جانوں کو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسے ہی وابستہ فرمائے اور یہ قدم ان کی محبت میں چلتے رہیں، یہ جانیں ان پہ قربان ہوتی رہیں۔ میں ایک ہی دعوت فکر دینا چاہتا ہوں، مسلمانوں، ہمارے وہ نبی ہیں جنہوں نے گالیاں سن کر دعائیں دی ہیں، ہمارے وہ نبی ہیں جنہوں نے پتھر کھا کر دشمنوں کو عطائیں کی ہیں، وہ ہمارے نبی ہیں جنہوں نے رحمت نہیں برسائی بلکہ پورے عالم میں اپنی رحمت نچھاور کی ہے۔ دوستو، ہم امن والے لوگ ہیں، مگر یاد رکھو جب کبھی کوئی بھی دشمن رسول آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے، ان کی شان میں توہین کرتا ہے، پھر ہمارے جسموں میں جو جان ہے یہ تڑپ جاتی ہے، ہمیں سکون نہیں ملتا اس وقت تک جب تک اس خبیث کو جو توہین رسالت کا مرتکب ہوتا ہے اس کو کیفر کردار تک نہ پہنچائے۔ دوستو، ہم امن والے ضرور ہیں، مگر ہم یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق اور نسبت کی وجہ سے ہم اتنی محبت کرتے ہیں کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں ہمیں ایک لفظ بھی سننا نہیں چاہتے، کوئی ان کی شان میں گستاخی کا ایک لفظ بھی کہے ہم وہ نہیں سننا چاہتے۔ ہماری یہ شرافت، یہ محبت، یہ پوری دنیا میں ایک پیغام دیتی ہے کہ ہم آقا کے سچے غلام ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں ہی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسی میں موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ جہاں کہیں سے کوئی قافلہ کسی کی سرپرستی میں جملہ تنظیمات اہل سنت کے یا کسی طریقت سے کسی سلسلہ سے آپ تعلق رکھتے ہیں تو جن لوگوں کا میں نام لینا بھول گیا، سب سنی یا رسول اللہ کہنے والے میرے سر کے تاج ہیں، سب سنی یا رسول اللہ کہنے والے میرے سر کے تاج ہیں، سب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں اور جو بھی تشریف لایا اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور دوسری بات، انصاف کے شاہوں سے توقع تو نہیں، لیکن آپ کہتے ہیں تو زنجیر ہلا دیتا ہوں۔ سیال موڑ سے لے کر آمدہ نگر اور یہ جو چوک مدد علی ہے یا چوک دکھانا والا، یہاں تک جو چنہاب نگر میں کیبل چلتی ہے اس پر اسلامی چینل نہیں چلا جاتے۔ آپ کو پتہ ہے جتنی کیبل نیٹ ورک ہے اس پہ نہ دعوت اسلامی کا چینل چل سکتا ہے نہ ARY چلاتے ہیں۔ یہ مرزائی قادیانیوں نے پابندی لگا رکھی ہے۔ ہم وزارت اطلاعات سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ چنہاب نگر کی سرزمین پر اسلامی چینل جو ہے اس پہ پابندی اٹھائی جائے۔ سب ہاتھ کھڑے کر کے گئے، جتنے اسلامی چینل ہیں ان پہ پابندی اٹھائی جائے۔ آج ہی کیبل نیٹ ورک پہ ARY اور اسلامی دعوت اسلامی کا مدنی چینل کو نوا کیا جائے۔ اگر نہ کیا گیا تو سنی ایکشن لیں گے، اسلامی چینل چلا جائیں۔ اور دوسری بات کہ جمعے والے دن اس جناب نگر کی سرزمین پہ مین جو روڈ ہیں وہ بلاک کر دیے جاتے ہیں۔ جہاں ان کی عبادت گاہ ہے وہاں تو یہ بلاک کریں، ان کی ہر جگہ ان کی ناکہ بندی کرنا یہ قادیانیوں کا حق نہیں ہے۔ آپ ان پر فرض جمع نہیں ہے، ناکہ بندی کس لیے کرتے ہیں؟ جمعے والے دن اپنی علاقہ کی مساجد
کیوں بند کرتے ہیں؟ عبادت گاہ 73 کے آئین میں یہ بات لکھی ہے کہ یہ نہ اذان دے سکتے ہیں نہ اپنی عبادت گاہ کو مسجد کہہ سکتے ہیں، اور نہ یہ اپنی نشر و اشاعت کر سکتے ہیں۔ یہ میڈیا کے ذریعے، چینل کے ذریعے یہ جناب اپنی اشاعت کرتے ہیں۔ اس لیے ہم حکومت وقت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں، اور آخر پہ ذکر کو شاہ حضور غازی ملت پروفیسر قاضی عمر نظامی صاحب کو تشریف لائیں گے، 2-4 منٹ کے اندر وہ اپنے ملفوظات میں الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ کتاب فطرت کے سرورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا تو نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح و قلم نہ ہوتا، یہ محفل کل فقا نہ ہوتی، جو وہ امام امم نہ ہوتا۔ اور اقبال نے کہا تھا کہ وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ۔ کروڑ ہاں ہزار ہاں عزتوں اور مبارکبادوں کے مستحق وہ تمام افراد جو آج دامے درمے قدمے سخنے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے میلاد کی خوشی میں دور و نزدیک قرب و جوار کسی کی معیت میں علماء اہل سنت، علماء امت اور دیگر سربراہان کی نگرانی میں یہاں پر پہنچے ہیں۔ میں اپنے والد محترم حضور غازی ملت الحاج قاضی غلام رسول غازی سیالوی مرحوم، علامہ مشتاق احمد سیالوی، قاضی عبد الرسول ساجد اور وہ تمام افراد جنہوں نے اس جلوس کی بنیاد رکھی اور دامے درمے قدمے سخنے زندگی کے ہر لمحے پر اس کی یابیاری کی، آپ سب لوگوں کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں اور عید میلاد النبی کی مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں۔ دوستان گرامی قدر، یہاں پر آپ کا آنا فقط اس لیے مبارک نہیں ہے کہ آپ آقا کے میلاد میں آئے ہیں، بلکہ یہاں پر آنے کا مقصد اور یہاں پر آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے میلاد کا پرچار کرنے کا جو مقصد ہے وہ ہمارا ایک دعوت فکر ہے اور ایک وہ طرز عمل ہے کہ ہم بتانا چاہتے ہیں کہ ہم وہ لوگ نہیں ہیں جو شدت پسند ہیں، جو ظالم ہیں، بلکہ ہم تو اس اسلام کی اشاعت کے لیے آتے ہیں اور وہی دعوت فکر دیتے ہیں جس کا پرچار حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی ظاہری زندگی